عمران خان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اس ٹائم آرمی سے کر رہے۔ بریکنگ نیوز، امریکی تحقیقاتی ادارے نے سائفر کی کاپی لیک کر دی۔ عمران خان نے 27 مارچ 2022 کو اسلام آباد جلسے میں قوم کو جو بتایا تھا وہی سائفر میں لکھا ہے، اللہ الحق ہے۔ خان ایک دفعہ پھر سرخرو، امریکن سائفر لیک ہونے کے بعد اب کوئی شک نہیں رہا کہ جنرل باجوہ نے ملک کے ساتھ غداری کی اور امریکہ کے کہنے پر عمران خان کی حکومت کو گرایا۔ امریکہ صرف اس کی حکومت گراتا ہے جس کو وہ خرید نہیں سکتا، اور یہی عمران خان کی دیانتداری کا ثبوت ہے۔ سائفر کے مطابق ڈونلڈ لو نے کہا، وزیر اعظم نے عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے حد تک امیز لہجے میں یورپی سفیروں کی جانب سے لکھے گئے خط کے جواب میں کہا، ہم کوئی غلام ہیں۔ اس نعرے کی گونج امریکہ تک پہنچی تھی۔ جب عمران خان کہتا ہے کہ سائفر ایک حقیقت ہے، لیکن غدار وطن، ضمیر فروش، وطن فروش، پیسے کے پجاری، ان لٹیروں، ظالموں، جابروں اور امریکہ کے یزیدوں نے اپنے ہی ملک کے غداروں نے مل کر عمران خان کے خلاف حکومت گرانے کے لیے امریکہ کو اپنے ناپاک عزائم میں شامل کیا۔ سائفر لیک ہونے کے بعد میجر عادل راجہ کا ری ایکشن۔ امریکی خبر رساں ادارے دی انٹرسیپٹ نے اس مبینہ سائفر کا متن اپنی ویب سائٹ پر جاری کر دیا ہے، جس کا اردو ترجمہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ 7 مارچ 2022 پاکستان کے ڈپلومیٹک کیبل کی مواد سائفر جس کو دی انٹرسیپٹ نے شائع کیا ہے، اس کا اردو ترجمہ عام عوام کی آسانی کے لیے دیا گیا ہے۔ کیبل میں اسد مجید، ایمبیسڈر آف پاکستان اور اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے درمیان ہونے والی گفتگو۔ آج میری اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے جنوبی و وسطی ایشیا ڈونلڈ لو کے ساتھ لانچ میں میٹنگ تھی۔ اس کے ساتھ ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری بھی تھے۔ اس کے علاوہ اس میٹنگ میں ڈی سی ایم، ڈی اے اور کونسل قاسم بھی اس ملاقات میں شامل تھا۔ شروع میں ڈان نے پاکستان کے یوکرین کے متعلق موقف پر بات کی اور کہا کہ یہاں یورپ میں لوگ پاکستان کے یوکرین پر مضبوط قسم کی نیوٹرل پوزیشن لینے پر بہت زیادہ کنسرن دکھا رہے ہیں، لیکن آپ کا یہ نیوٹرل سٹینڈ ہمیں نیوٹرل نہیں دکھ رہا۔ بنیادی طور پر یہ کہا، یہ جھکاؤ روس کی طرف زیادہ ہے۔ اس نے مزید کہا کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں یہ پالیسی وزیر اعظم عمران خان کی پالیسی ہے۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ ان کے مطابق یہ واضح ہے کہ اس کا تعلق اس وقت کے سیاسی ڈراموں سے ہے جو کہ اس وقت اسلام آباد میں چل رہے ہیں، اور یہ وزیر اعظم کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اسے عوام میں اپنا چہرہ دکھانا ہوتا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ یوکرین پر آپ کا یہ موقف حالات کی درست نشاندہی نہیں کرتا، بلکہ یہ موقف شدید مشاورتوں کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ پاکستان کبھی بھی عوامی سطح پر ڈپلومیسی کرنے کا راستہ اختیار نہیں کرتا۔ وزیر اعظم کے سیاسی ریلی میں بیانات یورپی سفیروں کے اس لیٹر کے جواب میں دیا گیا جو انہوں نے پبلکلی لکھا، اور وہ خط ڈپلومیٹکلی یورپی سفیروں کا انتہائی غلط رویہ تھا۔ پاکستان اور یو ایس میں کوئی بھی سفیر اس طرح پبلکلی کسی کو جواب نہیں دے سکتا۔ میں نے ڈان سے پوچھا کہ کیا امریکہ کے اس سخت ترین رد عمل کی وجہ یہ تو نہیں کہ پاکستان نے جنرل اسمبلی میں یوکرین کے ایشو پر ابسٹین کیا؟ ڈان نے اس کا منفی میں جواب دیا اور کہا کہ یہ سب وزیر اعظم عمران خان کے دورے روس کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر پاکستان میں عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو واشنگٹن میں سب معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ واشنگٹن میں روس کا دورہ صرف اور صرف وزیر اعظم کا ذاتی فیصلہ سمجھا جا رہا ہے، وگرنہ اگر ایسا نہ ہوا تو آگے بہت مشکل ہو جائے گی پاکستان کے لیے۔ اس نے بولتے ہوئے تھوڑا وقف کیا اور کہا، مجھے نہیں پتا کہ یورپ میں اس دورے روس کو کیسے دیکھا جائے گا، لیکن ان کا ری ایکشن بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ اس نے مزید کہا کہ اصل میں مجھے لگتا ہے کہ عمران خان نے دورے روس کا فیصلہ بیجنگ میں اولمپکس گیمز کے دورے کے دوران بنایا، اور اس وقت بھی وزیر اعظم نے پیوٹن سے ملاقات کرنے کی کوشش کی تھی جو ناکام رہی تھی، اور پھر یہ خیال کیا گیا کہ وہ ملاقات کے لیے ماسکو جائیں گے۔ میں نے ڈان کو بتایا کہ یہ بالکل ہی غلط تصور ہے۔ ماسکو کا دورہ کم از کم 6 سالوں سے پلاننگ میں تھا، اور یہ مسلسل اداراتی مشاورتی عمل کا نتیجہ تھا۔ میں نے زور دے کر کہا، جب وزیر اعظم ماسکو کے لیے جا رہے تھے اس وقت روس کی طرف سے یوکرین میں حملے کی شروعات نہیں ہوئی تھی، اور اب یہ بھی معاملہ پرامن طریقے سے حل کرنے کی امید تھی۔ میں نے ڈان کو یہ بھی بتایا کہ یورپی ممالک کے رہنما بھی اسی وقت کے دوران ماسکو کے سفر کیے تھے، تو ڈان نے مداخلت کی کہ ان کے دوروں کا مقصد تو یوکرین سے جڑے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے تھا،
جبکہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ دو طرفہ معاشی وجوہات کی بنا پر تھا۔ میں نے ڈان کی توجہ اس امر کی طرف دلائی کہ وزیر اعظم نے ماسکو میں رہتے ہوئے بھی اس موقع پر تشویش کا اظہار کیا تھا اور اس مسئلے کو پرامن طریقے سے ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ میں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کا وزٹ مکمل طور پر دو طرفہ معاشی صورتحال پر تھا، اس کا مقصد کسی بھی روس کی یوکرین پر حملے کی حمایت نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ ہماری پوزیشن یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم نے ہر سائڈ پر بات چیت کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ ہمارے اسپوکس پرسن کے اقوام متحدہ میں بیانات مکمل طور پر UN کے چارٹر کے اصولوں کے مطابق ہیں، جس میں ہماری طرف سے کسی بھی قسم کی دھمکی کا استعمال نہ کرنا، نہ ہی کسی قسم کی فورس کا استعمال کرنا اور نہ ہی کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنا شامل تھا، اور نہ ہی پیسیفک ڈسپیوٹس میں مداخلت کرنا ہمارے منشور میں شامل ہے۔ میں نے ڈان کو یہ بھی بتایا کہ پاکستان اس بات پر بھی پریشان ہے کہ یوکرین کے مسئلے کو افغانستان کے سیاق و سباق میں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہم نے اس تنازع کی وجہ سے لمبے عرصے تک اس کے برے اثرات کو جھیلا ہے۔ ہمارا مشن افغانستان میں امن و استحکام لانا ہے، جس کے لیے تمام بڑی قوتوں کے ساتھ تعلقات کو نارمل رکھنا ہے اور اس میں روس بھی شامل ہے۔ اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ہر قسم کے رابطوں کے لیے راستوں کو کھلے رکھنا ضروری ہے۔ یہ فیکٹر بھی ہماری یوکرین کے مسئلے پر پوزیشن کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ میری اس بات کے حوالے سے بیجنگ میں ٹرائیکا کی ملاقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈان نے جواب دیا کہ واشنگٹن میں مذاکرات ہو رہے ہیں کہ کیا امریکہ کو اس تناظر میں مذاکرات میں شرکت کرنی چاہیے یا آنے والی انٹالیا کی ملاقات میں روس کے نمائندوں کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری توجہ اب صرف یوکرین پر ہے۔ میں نے جواب دیا کہ یہی ہمارے خوف کا باعث ہے۔ ہم چاہتے نہیں کہ یوکرین کا مسئلہ افغانستان کی طرف اپنی توجہ منتقل کرے۔ اس پر ڈان نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ میں نے ڈان کو بتایا کہ ایسے ہی جیسے انہوں نے کیا، میں بھی اپنی رائے کو سراہتے ہوئے پیش کروں گا۔ میں نے کہا کہ پچھلے 1 سال میں ہم نے مسلسل طور پر محسوس کیا ہے کہ امریکہ کے رہنماؤں کی طرف سے ہمارے رہنماؤں سے تعلق قائل کرنے میں ایک ہچکچاہٹ کی وجہ سے ان تعلقات کو مضبوط کرنے کا امکان کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس چیز نے پاکستان میں اس تاثر کو مضبوطی دی ہے کہ ہمیں اگنور کیا جاتا ہے اور ہمیں فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے۔ یہ احساس پاکستان میں جڑ پکڑ چکا ہے کہ جب US کو اپنے کسی مقصد کے لیے پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے تو US ہماری سپورٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ US ہمارے کسی معاملے میں خصوصاً کشمیر میں ہمیں سپورٹ نہیں کرتا۔ اس لیے اس طرح کے پرسیپشنز کو ختم کرنے کے لیے اوپر کے لیول پر بات چیت ہونی چاہیے۔ میں نے مزید کہا کہ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ US کو ہمارے یوکرین پر موقف سے اس قدر مسائل ہیں تو US نے دورہ روس سے پہلے اور اقوام متحدہ میں ووٹنگ سے پہلے ہم سے بات کیوں نہ کی اور ہماری ٹاپ لیڈرشپ کو انگیج کیوں نہ کیا۔ پاکستان ہائی لیول انگیجمنٹ کی فیور کرتا ہے اور ہمارے وزیر خارجہ خود سیکرٹری خارجہ بلنکن سے کال کر کے ان کو یوکرین پر اپنی پوزیشن سے آگاہ کرتے، لیکن یہ کال ابھی تک نہ ہو سکی، جس پر واشنگٹن نے کہا پاکستان میں اس وقت صورتحال میں یہ مناسب نہیں، لیکن واشنگٹن اس معاملے کے سیٹل ڈاؤن ہونے کے بعد انگیج کرے گا۔ میں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تمام ممالک کو ایک پیچیدہ صورتحال جیسے یوکرین کے معاملے میں کسی بھی سائڈ کو منتخب نہیں کرنا چاہیے اور سیاسی رہنماؤں کی سطح پر فعال دو طرفہ رابطوں کی ضرورت کو بڑھانے پر زور دینا چاہیے۔ ڈان نے جواب دیا کہ آپ نے اپنی پوزیشن کو بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا اور میں اسے اپنے رہنماؤں تک پہنچاؤں گا۔ میں نے امید کا اظہار کیا کہ وزیر اعظم کے روس کے دورے کے مسئلے سے ہمارے آپسی تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ڈان نے جواب دیا کہ میں اب بھی کہتا ہوں کہ اس دورے نے ہمارے تعلقات میں مزید ڈینٹ ڈال دیا ہے۔ چند دنوں کا انتظار کریں تاکہ دیکھا جا سکے کہ سیاسی صورتحال میں کیا تبدیلی آتی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری پوزیشن پر بڑا اختلاف نہیں ہوگا اور اس اختلاف کو دور کر دیا جائے گا، وگرنہ ہمیں اس مسئلے کا سامنا کرنا ہوگا اور اس کو کسی طرح مینیج کرنا ہوگا۔ ہم نے افغانستان اور دوسرے معاملات متعلق بھی گفتگو کی۔ ہماری بات چیت کے اس حصے پر الگ مراسلہ بھیجیں گے۔ اسیسمنٹ: ڈان نے اتنا سخت ڈیمارچ ہمیں بغیر وائٹ ہاؤس کی اپروول کے نہیں دیا، جس کا اس نے بار بار ذکر کیا۔ واضح طور پر ڈان نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کوشش کی ہے۔ ہمیں اس پر ریئیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس پر اسلام آباد میں امریکی سفیر کو بلا کر اس کو ڈیمارچ دینا چاہیے۔